بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر بہت خوبصورت کتاب کہ جس کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک ہے، اس کتاب کے ساتھ پارٹ نمبر 39 میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم نے مل کر اس کتاب کو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے کون سی مین ہیڈنگ کا آغاز کر دیا تھا پڑھتے ہوئے، وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور بنی عباس۔ ہم ان کے بارے میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے اور ہم اس کے بعد جو سب ہیڈنگ میں پڑھ رہے تھے وہ ابو سلمہ الخلال کے جو ہیڈنگ لکھی تھی اس کو پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا۔ تو جی آئیے ہم اس سے آگے، اب ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ میں اس کا آخری پیراگراف پڑھوں گی کہ اچھا ہاں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ امام علیہ السلام نے خلافت کو قبول کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اولاً، ثانیاً اور ثالثاً، تو ثالثاً والا میں بتا دیتی ہوں تاکہ پھر ہماری کنٹینیوشن چلے کہ ثالثاً یہ کہ امام علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس طریقے سے آپ کو اپنی حکومت کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بات تھی کہ آپ کو لوگوں میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، بعض لوگ آپ کی امامت کے معتقد ہیں اور بعض آپ کو ایک صالح و عبادت گزار انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بنا بری جب آپ علیہ السلام بھی کرسی اقتدار کے طلبگاروں کی فہرست میں شامل کرا دیں گے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کو حاکم ماننے پر تیار ہو جائے گا اور آپ کی حکومت محکم ہو جائے گی۔ پھر بنو عباس آپ علیہ السلام پر چڑھائی کر کے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور نظام سلطنت پر خود قابض ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے ہی ہم نے آج سے مراد یعنی اس آڈیو کی ریکارڈنگ یعنی پارٹ نمبر 39 کی شروع کرنی ہے اور پیج ہے 543۔ لکھا ہے، چنانچہ امام علیہ السلام کے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی ذات کو ایسے لوگوں کو حکومت فراہم کرنے کا فیصلہ و ذریعہ بنتے کہ جن میں اس کے نظام کو سنبھالنے کی اہلیت ہی نہ تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال اٹھائے کہ جیسا بھی تھا امام علیہ السلام خلافت قبول کر لیتے اور پھر جب آپ علیہ السلام کی حکومت مضبوط ہو جاتی تو آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کا صفایا کر دیتے۔ پھر لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا سوچنا بھی محال ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد اکبر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرح تھے اور آپ علیہ السلام اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچنے والے نہ تھے کہ آپ جو ہی مسند اقتدار پر قدم رکھتے تو باقی حکمران اور رئیسوں کی مانند جس کو اپنی حکومت کے لیے خطرے کا باعث سمجھتے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، کیونکہ یہ سراسر شیطانی افعال ہوتے ہیں اور ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ دور کبھی ربط نہیں ہوتا۔ بنا بری امام علیہ السلام نے اس کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا وہی عین حق و ثواب تھا، کیونکہ اس کا کوئی سر و پیر نہ تھا، جبکہ امام علیہ السلام بنص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ و امامت کبریٰ کے درجہ ثانیہ پر فائز تھے اور ایسی پیشکش کو قبول کرنا آپ علیہ السلام کے شان شایان نہ تھا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ معزز قارئین، اس مختصر سے بیان کے بعد ہم آپ کو ایک مورخ کی زبانی بتاتے ہیں کہ بنی عباس کے ہاتھوں حکومت کیسے پہنچی۔ آئیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کتاب الفرج بعد الشدت، الفرج بعد الشدت، دو آخر کا ہے وہ گولتا ہے، اس میں آیا ہے کہ جب ابو سلمہ خلال نے حکومت کی طرف بلانے والوں کو پکا کر لیا اور انہوں نے عراق پر غلبہ حاصل کر لیا، نیز اس سے پہلے وہ خراسان اور اس کے اور عراق کے مابین علاقوں پر حکومت حاصل کر چکے تھے، تو اس نے بنی عباس کو کوفے میں اپنے گھر بلایا۔ وہاں اس کی ایک سرداب تھی، اس میں اس نے تمام بنی عباس کو جمع کیا اور اس میں صفا سین فے الف ہے منصور اور عیسیٰ بن محمد بھی تھے اور وہ خود آگے پیچھے کی خبروں پر کڑی نظر رکھتا تھا اور اس کے دائی اس کی مرضی کے پابند تھے کہ جب وہ کوفے پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو اس کا معاملہ امام علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے تاکہ وہ اس میں حسب منشا تصرف کرے۔ پیج 544۔ پھر قحطبہ، قاف ہے توئے بے ہے، قحطبہ یا قحطبہ، اور ابن حبیرہ فرات پر واقع ہونے والے ایک عظیم حادثے میں آئے اور قحطبہ غرق ہو گیا اور ابن حبیرہ بھاگ کر واسطہ چلا گیا، واولف سین توئے چلا گیا اور وہاں جا کر کسی جگہ پناہ لے لی۔ اس کے بعد قحطبہ کے دونوں بیٹے اپنی ساری فوج لے کر ابو سلمہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ امام کو ہمارے سامنے کرو۔ ابو سلمہ نے انہیں روکا اور کہا کہ اس وقت تو امام بریکٹ میں لکھا ہے ابراہیم بن محمد سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ابو سلمہ نے اس خبر کو بنی عباس
ناز سے چھپائے رکھا اور امر حکومت کو آل فاطمہ علیہ السلام کی طرف پھیرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس نے ان میں سے بعض افراد کو خطوط میں یہ پیشکش کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس سے بنی عباس بھی اس کے متعلق بدگمان ہو گئے، لہٰذا انہوں نے سرداب میں موجود اپنے غلام اسود کو پاس بلایا اور کہا ہمیں بتاؤ باہر کے حالات کیسے ہیں۔ اس نے کہا قحطبہ قاف ہے تو بے ہے، وہی ورڈ ہے، قحطبہ غرق ہو چکا ہے اور ابن حبیرہ بھاگ گیا ہے، اور فلاں دن سے قحطبہ کے بیٹے فوج لے کر کوفے میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ قحطبہ کے بیٹوں سے ملو، انہیں ہماری جگہ کا بتاؤ، اور قبل اس کے کہ وہ ہمارے گھر آ کر ہمیں نکال دیں تم ان سے مل لو۔ یہ حکم ملتے ہی ان کا غلام قحطبہ کے بیٹوں کی طرف چلا گیا۔ قحطبہ کا بیٹا حمید اسے جانتا تھا، جب وہ اسے ملا تو بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تو ہلاک ہو جائے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا کیا تھا جو انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی، اور بتا اب وہ کہاں ہیں؟ غلام نے قحطبہ کو ان کے بارے میں بتایا اور بنی عباس کا پیغام بھی اسے سنایا۔ پھر وہ لشکر کے کچھ افراد کو لے کر اس کے ٹھکانے پر آ گیا۔ اسود نے اسے سرداب دکھلائی اور وہ لشکر کے کچھ آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے سلام و جواب کے بعد پوچھا تم میں حارثہ کا بیٹا کون ہے؟ پیج 545۔ ہارثیہ ہے الف رے سے یہ ہے، ہارثیہ کا بیٹا کون ہے؟ ہارثیہ ابو عباس الصفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ کی والدہ تھیں، اور جب امام ابراہیم بن محمد نے اپنے دائیوں کو پھیلایا تو ان سے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ابن الحارثیہ امام ہوگا، اور جس کے پاس یہ نشانی ہوگی، اور جو نشانی ہے اس کے نیچے پھر اب سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں، اور ان کے ذریعے ہم فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب ابن قحطبہ نے پوچھا کہ تم میں سے ابن حارثیہ کون ہے، تو ابو عباس صفاح سین فی الف ہے اور منصور دوانیقی دونوں نے کہا میں ابن حارثیہ ہوں۔ ابن قحطبہ نے پوچھا تم میں سے امامت کی نشانی کس کے پاس ہے؟ ابو جعفر منصور نے کہا اس سوال پر مجھے یقین ہو گیا کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ میرے پاس امامت کی نشانی نہ تھی۔ تو ابو العباس صفاح نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی، آیت وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6۔ پھر لکھا ہے کہ اس پر حمید بن قحطبہ نے کہا، جو حمید بن قحطبہ اس نے رپلائی کیا، جواب دیا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدعیدکا، اے امیر المومنین آپ پر سلام اور خدا کی رحمت و برکت ہو، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ پھر ابن قحطبہ نے اس کی بیعت کی اور اپنی تلوار سونت کر کہا اے لوگوں امیر المومنین کی بیعت کرو، تو اس کے بھائیوں، چچا اور پھوپھی کے بیٹوں اور سرداب میں موجود پوری جماعت نے اس کی بیعت کی۔ پیج 546۔ پھر وہ ابن قحطبہ یعنی ابن قحطبہ یہ بریکٹ میں ہے یعنی الگ سے نام، پھر وہ ابن قحطبہ اسے کوفے میں ممبر پر لے گیا، مگر وہاں وہ کچھ نہ بول سکا، اور اس کی طرف سے اس کا چچا داؤد بن علی خطاب کے لیے آگے بڑھا اور اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کرنے لگا۔ اس دوران ابو سلمہ بھی سین لام میم ہے، ابو سلمہ بھی آ گیا، مگر وہ کافی خوفزدہ تھا، اس کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے آثار دیکھ کر حمید نے کہا اے ابو سلمہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس کے بعد امام نہیں آئے گا؟ ابو سلمہ نے جواب دیا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ مروان کی ہلاکت تک ان کے خروج سے دفاع کرتا رہوں، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ جب مروان ہلاک ہو جائے گا تو میں ان پر بات واضح کر دوں گا۔ یہ سن کر ابو العباس نے ظاہراً اس کا عذر قبول کر لیا، اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، پھر کچھ عرصے بعد اسے قتل کر دیا۔ نیز یہ خبر اس سیاق سے ہٹ کر بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو عباس صفاح اور اس کے گھر والے پوشیدہ طور پر ابو سلمہ سے ملنے اس کے گھر آئے تو اس نے ان کا معاملہ چھپا دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے علی و عباس کے بیٹوں کے مابین شورا پر چھوڑ دے گا، تاکہ وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں گے منتخب کر لیں گے، اور ان میں عدم اتفاق کی صورت میں اس کا فیصلہ یہ تھا کہ اس امر کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف پلٹا دیا جائے، اور وہ 3 افراد تھے۔
3 کون سے تھے؟ نمبر 1 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام بن علی، اور تیسرے حضرت عمر بن علی بن حسین علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے اس نے اہل کوفہ میں سے ان کے حبداروں میں سے ایک شخص کو ان کے خطوط لکھ کر روانہ کیا۔ جب وہ خطوط لے کر ان کی طرف آیا تو پہلے اس کی ملاقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رات کے وقت ہوئی۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ میں ابو سلمہ کا قاصد ہوں، اس نے مجھے آپ علیہ السلام کی طرف ایک خط دے کر بھیجا ہے۔ پیج 547 لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ کو مجھ سے کیا واسطہ، وہ تو میرے غیر کا شیعہ ہے۔ قاصد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط تو پڑھیے، پھر جو جواب دینا وہ دے دیں۔ پھر امام علیہ السلام نے خادم سے فرمایا چراغ ادھر لے آؤ۔ جب وہ چراغ لے آیا تو آپ علیہ السلام نے خط کو اس کے اوپر رکھ کر جلا دیا۔ قاصد نے پوچھا کیا آپ جواب نہیں دیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جواب تم نے دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ قاصد حضرت عبداللہ بن حسن کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے خط لے لیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو محمد، لگتا ہے کوئی کام آپ کو میرے پاس لایا ہے، اگر آپ پیغام بھجوا دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا واقعی مجھے آپ علیہ السلام سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا کام ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا یہ ابو سلمہ کا خط ہے، اس نے مجھے امر یعنی بریکٹ میں لکھا حکومت کی دعوت دی ہے اور اس نے سب لوگوں سے زیادہ مجھے اس کا اہل قرار دے دیا ہے۔ یہ خط ہمارے خراسان کے شیعہ لے کر آئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بھلا وہ کب سے آپ کے شیعہ ہوئے؟ آپ نے جب ابو مسلم خراسان بھیجا تھا تو اسے سیاہ لباس پہننے کا حکم دیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو اس کے نام و نسب سے جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب نہ آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی آپ کو جانتا ہے تو آپ کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا لگتا ہے آپ علیہ السلام سے میری سربلندی برداشت نہیں ہو رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ میں نے تو اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ پیج 548 کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، اسی لیے میں آپ کی بھلائی کا بھی خیر خواہاں ہوں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ باطل خواہشوں کے پیچھے مت جائیں، کیونکہ حکومت ان لوگوں یعنی بنی عباس کے حصے میں آئے گی اور اولاد ابی طالب علیہ السلام میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی، اور جیسا خط آپ کو موصول ہوا ہے ویسا مجھ تک بھی پہنچا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی گفتگو سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ امام علیہ السلام کی گفتگو سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ آگے لکھا ہے حضرت عمر بن علی بن حسین علیہ السلام کو خط ملا تو انہوں نے یہ کہہ کر خط واپس کر دیا کہ میں تو اس کے لکھنے والے کو نہیں جانتا۔ راوی کہتا ہے کہ ادھر ابو سلمہ نے ابو عباس اور اس کے ساتھیوں کے پاس کافی وقت گزار دیا، اتنے میں اس کے اصحاب کوفے کے ارد گرد گھومنے لگ گئے۔ وہاں حمید بن قحطبہ اور محمد بن سعد واللام کو اپنا ایک دوست مل گیا اور ان دونوں نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ محمد بن علی اور ابراہیم بن محمد کے خطوط اس کی طرف لاتا تھا۔ ان دونوں نے اس سے خبر دریافت کی تو اس نے انہیں بتایا کہ لوگوں نے پہل کر دی ہے اور اوروں کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے امر حکومت پر غور کرنے کے لیے، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ اوروں سرداب میں موجود ہیں، اور پتہ نہیں یہ اوروں کیوں لکھا ہے، اور وہ ہونا چاہیے تھا، بہرحال سرداب میں موجود ہیں۔ اس کے منہ سے اس بات کا سننا تھا کہ دونوں سرداب کی جانب چل پڑے۔ وہاں جا کر پہلے ان دونوں نے سرداب میں موجود لوگوں کو سلام کہا اور پھر پوچھا تم دونوں منصور و ابو عباس میں سے عبداللہ کون ہے؟ ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہم سارے عبداللہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے حارثیہ کا بیٹا کون ہے؟ ابو عباس نے کہا میں ہوں۔ اس پر ان دونوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اسے کوفے کی جامع مسجد میں لے گئے۔ وہاں جا کر وہ ممبر پر تو بیٹھا مگر کچھ بول نہ پایا، اور اس کی طرف سے اس کے چچا داؤد بن علی اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر حاضرین سے انہوں نے خطاب کیا۔ حوالہ ہے الفرج بعد الشدہ الف لام شین دال اور پھر ہے آگے گول۔ اچھا اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 348 پہ یہ ہے۔ اچھا ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 549 پر اور اب ہم اگلا نام پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے ابو مسلم خراسانی۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے نام کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کی بنا پر اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک دوسرے قول کی بنا پر عثمان تھا اور ایک تیسرے قول کی بنا پر ابراہیم بن مسلم خراسانی تھا۔ یہ عباسی انقلاب کا ایک مرکزی ستون تھا۔ اس نے خراسان سے عراق تک
تک لشکروں اور افواج کی قیادت بھی کی تھی اور اس انقلاب کی کامیابی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن جب منصور عباسی نے اس کے وجود کو اپنی حکومت کے لیے خطرے کا باعث سمجھا تو اسے قتل کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عباسی انقلاب سے کئی سال پہلے ہی ابو مسلم کے مستقبل کے بارے میں بتا دیا تھا، جیسا کہ بشیر النبال الف لام نون بے الف لام بشیر النبال کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے شرف باریابی کی۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہارے یہ کپڑے کتنے ہی اچھے اور نرم و ملائم ہیں۔ اس نے کہا یہ ہمارا علاقائی لباس ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس پر ایک لڑکا اندر آیا اور اس نے ایک تھیلے یعنی کہ بیگ میں سے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے اس نے، اور پھر اس نے کچھ دیر باتیں کی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وقت یعنی مقرر آ گیا اور وصف صحیح ثابت ہوا تو وہ خراسان سے سیاہ جھنڈے اٹھائے گا اور تیر و تفنگ کا شور بلند کرے گا۔ اچھا جی، اگلے پیراگراف میں کہ پھر امام علیہ السلام نے اپنے سامنے موجود ایک غلام سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام عبد الرحمن بتایا۔ اس پر امام علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ خدا اور رب کعبہ کی قسم عبد الرحمن ہی وہ ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ جب ابو مسلم آیا اور میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں ہمارے پاس آیا تھا۔ اچھا سامعین، اب حوالہ ہے الخرائج والجرائع اور الخرائج والجرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645۔ آگے لکھا ہے مدائنی نے ابو مسلم کے یہ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ ابو مسلم کا قد چھوٹا، رنگ گندمی اور خوبصورت تھا، پیج 550۔ اس کی جلد حسین، آنکھیں سیاہ، پیشانی کشادہ تھی، اس کی داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، اس کے سر کے بال اور اس کی کمر لمبی تھی اور اس کی رانیں اور پنڈلیاں باریک تھیں، اس کی آواز دھیمی تھی، وہ عربی اور فارسی نہایت فصاحت کے ساتھ بولتا تھا، اس کا لہجہ بہت شیریں تھا اور وہ اپنی باتوں میں اشعار کے حوالے بھی دیتا تھا۔ وہ امور پر نظر رکھتا تھا اور بے جا ہنسی اور مذاق نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی چیز اس کے حالات کو تبدیل نہیں کرتی تھی، جیسے کہ بڑی بڑی فتوحات کے باوجود بھی اس کے چہرے پر خوشی و مسرت کے آثار دکھائی نہ دیتے، اور اسی طرح بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں اسے کبیدہ خاطر نہ کرتی تھیں، اور جب وہ غصے میں ہوتا تو غصہ اسے پاگل نہ بناتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں 6 لاکھ افراد کو قتل کیا۔ اس پر جب عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا ابو مسلم بہتر ہے یا حجاج، تو یا حجاج ہے جیم الف جیم، اس نے جواب دیا میں یہ نہیں کہتا کہ ابو مسلم کسی سے اچھا تھا، مگر حجاج تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ آگے لکھا ہے زمخشری زے میم خے شین رے چھوٹیے نے ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ جب ابو مسلم نے اپنے قیام کا آغاز کیا تو اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، اور جب اسے قتل کیا گیا تب اس کی عمر 33 ایئرز تھی۔ جب اس نے خراسان میں جھنڈے بلند کیے تو اس نے اس کا آغاز روز جمعہ 21 ماہ رمضان 129 ہجری میں مرو سے کیا، مرو سے کیا تھا۔ ان دنوں خراسان کا والی نصر بن سیار لیسی تھا، لامیہ سے چھوٹیے تھا، اور اسے آخری اموی بادشاہ مروان بن محمد نے اس کا والی بنایا تھا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ مصر نے ابو مسلم کی بابت مروان کو خط لکھا، مگر وہ جزیرہ فرائبہ وغیرہ میں خوارج کے ساتھ مشغول تھا اور اس کے خط کا جواب نہ دے سکا۔ اس دن ابو مسلم کے ہمراہ 50 آدمی تھے۔ ابن سیار مروان کے جواب کے انتظار میں تھا۔ چند دن بعد اسے مروان کی جانب سے یہ جواب ملا انورٹڈ کاما ہم نے تمہیں خراسان کا والی بنایا ہوا ہے، اور جو کسی چیز جگہ موجود ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا جو اس جگہ سے غائب رہنے والے کو نظر نہیں آتی، لہٰذا اس بیماری کا علاج تم خود ہی کرو۔ جب نصر نے مروان کا جواب پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم آ گئے پیج 551 پہ۔ پھر اس نے مروان کو ایک اور خط لکھا تو اس کے جواب میں مروان نے بڑی سستی کا مظاہرہ کیا۔ ادھر ابو مسلم کی طاقت و غلبے میں مزید اضافہ ہو گیا اور نصر نون سوادرے عراق کے قصد سے خراسان سے بھاگ نکلا، مگر وہ راستے میں ہی ساوا سین الف واو ہے کے مقام کے پاس پہنچ کر مر گیا۔ اور منگل کے دن ابو مسلم نے علی بن جدی جیم دال یہ عین بن علی کرمانی پر نیشاپور میں دھاوا بولا اور اسے اپنی قید میں لے لیا اور بعد میں اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔
پھر وہ مجلس کے صدر مقام پر بیٹھ گیا اور اسے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا گیا۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور خطبہ دے کر ابو عباس صفا حسین فی الف عبداللہ بن محمد سے خلافت بنی عباس کا آغاز کیا۔ خراسان میں اس کا کوئی دشمن نہ رہا اور بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے مروان بن محمد کو قتل کرنے کے بعد فوجیں روانہ کر دیں۔ ادھر صفا حسین فی الف نے کوفے پر غلبہ حاصل کر لیا اور 13 ربیع الثانی بقول ربیع الاول 132 ہجری شب جمعہ کو اس کی خلافت کی بیعت کی گئی، اور اس کے بعد صفا حسین فی الف کی جانب سے مروان بن محمد کو قتل کرنے کے لیے خراسان اور دوسرے علاقوں میں فوجیں ترتیب دی گئی، اور ان میں سب سے آگے صفا کے چچا عبداللہ بن علی کا لشکر تھا۔ اسے دیکھ کر مروان موصل میم واو صاد لام اور اربیل الف ر بے یہ لام کے درمیان نہر زاب ز الف بے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، اور وہاں ایک بستی کشاف کاف شیلف فے میں عبداللہ کے لشکر میں مزوانیوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو مروان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اگلا پیراگراف۔ صفاح نے بہت کم عرصہ خلافت کی اور کسی نے اس کے ساتھ نزاع نہ کیا۔ نون ز الف عین۔ صفاح ابو مسلم کے احسانات کے پیش نظر اس کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، مگر صفاح مر گیا اور اس کا بھائی منصور مسند خلافت پر بیٹھا تو ابو مسلم سے کچھ افعال سرزد ہوئے اور جن کی وجہ سے منصور کا دل اس سے برا ہو گیا اور اس نے اسے قتل کرنے کی ٹھان لی اور جبر و استبداد کے ساتھ اپنی حکومت کے ایام کو گزارنے لگا۔ چنانچہ ایک دن اس نے مسلم ہے لکھا یا سلم سین لام میم بن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے بن مسلم باہلی سے کہا، ابو مسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، پیج 552، اس نے کہا ترجمہ، اگر آسمان اور زمین کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کے نظام درہم بھرم ہو جاتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سن کر منصور نے کہا، واہ اے قتیبہ، تو نے اسے یعنی ہماری بات کو سمجھدار کان دیا ہے۔ ابو مسلم حج پر گیا اور جب واپس آیا تو کوفے کے پاس ہیرا میں ٹھہر گیا، ہیرا جگہ کا نام ہے، میں ٹھہر گیا۔ منصور نے اسے اپنے خطوط کے ذریعے سے دھوکہ دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ منصور نے ابو مسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کر رکھی تھی جو ابو مسلم کی نشست گاہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں سمجھا رکھا تھا کہ جب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو تم سامنے آ جانا اور اسے مار دینا۔ یہ کہہ کر منصور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ابو مسلم منصور کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے منصور کو سلام کیا۔ منصور نے اسے سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کا کہا۔ منصور نے ابو مسلم سے کہا، تو نے فلاں فلاں امور کیوں سر انجام دیے؟ ابو مسلم نے کہا، کیا میری محنتوں کا یہی صلہ ہے؟ کیا آپ میرے کاموں پر اعتراض کرنے لگے ہیں؟ منصور نے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہماری مہربانی کے زیر سایہ کیا ہے۔ اگر ہماری مہربانی نہ ہوتی تو ایسا نہ کر سکتا۔ بتاؤ، کیا تم نے اپنے خط میں میرے نام سے پہلے اپنا نام نہیں لکھا؟ اور کیا تم نے اپنے خط میں میری پھپھی آسیہ کو نکاح کا نہیں کہا؟ اور تو سمجھتا ہے کہ تو سلید سین لام یہ تو بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے؟ تیرا خانہ خراب ہو، تو نے بڑی خطرناک جگہ قدم رکھا ہے۔ اس پر ابو مسلم نے منصور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان پر بوسے دے کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ بالآخر منصور نے اسے غصے کے ساتھ کہا، اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا تجھے مار دے۔ پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تو اسے قتل کرنے والی جماعت سامنے آ گئی۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے ابو مسلم کو حواس باختہ کر دیا۔ منصور نے چلا کر کہا، اسے مارو، خدا تمہارے ہاتھ کاٹے۔ جب ابو مسلم کو پہلی ضرب لگی تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیجئے۔ پیج 553۔ منصور نے کہا، پھر تو میرا بچنا محال ہو جائے گا اور تجھ سے بڑا میرا دشمن اور کون ہے؟ بہرکیف منصور کے حکم سے اس کو قتل کر کے ایک تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جعفر بن حنظلہ منصور کے دربار میں آیا تو منصور نے اسے کہا کہ ابو مسلم کے معاملے میں تم کیا رائے دیتے ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اگر اس کے سر کا ایک بال بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے بھی 3 بار ماریں۔ منصور نے کہا، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، دیکھو وہ اس تھیلے میں پڑا ہے۔ جب جعفر نے اسے مرا ہوا پایا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، آج کے دن کو اپنی خلافت کا پہلا دن سمجھیں۔ حوالہ ہے وفیات العیان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 145۔ تو سامعین، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب اگلا نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے ابو عباس صفا۔ آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ابو عباس صفا، سین فے الف اور ہے جیم چے ہے والا ہے۔ چلیں جی، اب ہم نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ
اس کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس اور اس کی کنیت ابو العباس تھی۔ اس کی والدہ ریتا یہ توئے ہے بنت عبداللہ بن عبد المدان بن دیان حارثی تھیں۔ اس کی بیعت روز جمعہ 13 ربیع الاول 132 ہجری کو کی گئی۔ جس دن اس کی بیعت کی گئی تھی اسی دن یہ ممبر پر بیٹھا مگر خطاب نہ کر سکا، تو اس کی جانب سے اس کے چچا داؤد بن علی نے اس سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا۔ اس نے خدا کی حمد و ثنا اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد کہا انورٹڈ کاما، اے لوگوں، اب فتنے کی تاریکیاں دور ہو گئی ہیں، دنیا کا پردہ اٹھ چکا ہے، اس کی سرزمین و آسمان روشن ہو گئے ہیں۔ آج سورج اپنے صحیح مقام سے طلوع ہوا ہے، تیر واپس ترکش میں چلا گیا ہے، کمان اپنے بنانے والے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے، اور حق اپنے مرکز یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی طرف پلٹ آیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام تمہارے لیے شفیق اور مہربان اور تمہاری ہمدردی کرنے والے ہیں۔ خبردار، خدا کی امان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان ہے۔ اور عباس کا ذمہ یہ ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک خاص و عام کے بارے میں کتاب خدا اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پیج 554 پہ ہم آ گئے۔ پھر کہا کہ اے لوگوں، خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس جگہ بیٹھنے کی صحیح حقدار صرف حضرت علی علیہ السلام تھے، اور یہ جو آج بیٹھا ہے یہ انہی کا جانشین ہے۔ اے بندگان خدا، تم اس امیری کو اس کے شکر کے ساتھ قبول کرو اور اپنی اس کامیابی پر اس کی تعریف بجا لاؤ۔ اس کے بعد وہ نیچے اتر آیا اور ابو عباس نے خدا کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و پاک کے بعد مستقبل میں اپنے نیک رہنے کا وعدہ دیا، اور وہ بھی نیچے اتر آیا۔ پھر ابو عباس نے داؤد بن علی کو کوفے کا گورنر بنایا اور یہ اس حکومت کا پہلا گورنر تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی منصور کو اہل خراسان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، تو وہ 30 اہل فارس کے ہمراہ مرو کی طرف نکل گیا، لیکن وہاں ابو مسلم نہ اس کے پاس بیٹھا اور نہ ہی اس سے ملا، بلکہ اس کی بہت زیادہ توہین و تحقیر کی۔ وہ اس سے ناراض ہو کر واپس آ گیا اور اس کے اس طرز عمل کی ابو عباس سے شکایت کی۔ ابو عباس نے کہا کہ اس کو کس طرح قابو کیا جائے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ امام علیہ السلام وہ امام اور ابراہیم کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے، اور وہ حکومت کا مالک اور اس کا سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اگلے پیراگراف میں کہ عبداللہ بن علی نے رمضان 132 ہجری میں دمشق کا محاصرہ کیا۔ لوگوں نے اس سے محاصرہ ختم کرنے کا استغاثہ کیا اور یحییٰ بن بحر کو اس کی طرف بھیجا کہ وہ اس کی امان طلب کرے۔ وہ گیا اور اس نے عبداللہ سے امان کی درخواست کی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر اس نے لوگوں میں آ کر امان دینے کا اعلان کیا تو سارے لوگ باہر آ گئے۔ پھر عبداللہ بن علی دمشق کی جامع مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں میں ایک خطبہ دیا جو بڑا ہی مشہور ہے۔ اس خطبے میں اس نے بنی امیہ کے مظالم اور ان کی ناانصافیاں، دین خدا کی تضحیک، ان کے محرمات میں پڑ جانے اور حدود و احکام الہیہ کو معطل کر دینے، فواحش کا ارتکاب کرنے اور خدا کے ان سے انتقام لینے اور حق کو ان پر مسلط کرنے کا بیان کیا۔ پھر نیچے اتر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو عباس نے اس کی طرف خط لکھا کہ تم بنی امیہ سے انتقام لو۔ اس نے انہیں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور انہیں قبروں سے نکال کر جلا دیا۔ پیج 555 جب وہ رصافہ سواد الف فہ میں پہنچا تو وہاں اس نے حشام بن عبد الملک کو ایک غار میں اپنی چارپائی پر پایا۔ اس کے جسم پر ایک مخصوص پانی لگایا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت پر باقی تھا۔ اس نے وہاں سے اسے نکال کر اس کے منہ پر لکڑی کی ضربیں لگائیں اور اس کے بعد اسے 120 کوڑے لگائے تو اس کا بدن پارا پارا ہو گیا۔ پھر اس نے حشام کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کر کے آگ میں جلا دیا، اور اس دوران اس نے کہا کہ ایک روز میرے والد نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک قمیص اور چادر پہنی ہوئی تھی، اس کی پشت سے کپڑا سرکا تو مجھے اس پر کوڑوں کے نشانات نظر آئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا قربان جاؤں آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھینگے یعنی کہ حشام نے مجھے پکڑ کر 60 کوڑے مارے۔ جب میں نے اپنے والد کا یہ جواب سنا تو میں نے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو اسے ہر کوڑے کے بدلے 2 کوڑے ماروں گا۔
پھر عبداللہ بن حسن اور ان کے بھائی حسن بن حسن ابو العباس کے پاس آئے تو اس نے انہیں بڑی عزت اور احترام سے نوازا اور ان کے ساتھ خصوصی شفقت و مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اسے محمد بن عبداللہ کی جانب سے ایک ناگوار امر کی اطلاع ہوئی اور اس نے اس کا ذکر عبداللہ بن حسن سے کیا تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، محمد نے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جسے آپ ناپسند کرتے ہوں۔ ان کے بھائی حسن بن حسن نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اعتماد اور قرابت کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں یا ہمیں حکومت کا خوف اور خلافت کی ہیبت دکھانا چاہتے ہیں؟ ابو عباس نے کہا، میں قرابت کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، کیا آپ کے خیال میں اگر اللہ نے محمد کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا ہو کہ وہ اس امر کو سنبھالے اور پھر تمام زمین و آسمان والے لڑائی کے لیے آپ کے پاس سے مٹائیں تو آپ اسے حکومت سے ہٹا دیں گے؟ ابو عباس نے کہا، نہیں۔ پیج 556۔ پھر اس نے کہا، اور اگر خدا نے محمد کے لیے اس کا فیصلہ نہ کیا ہو اور وہ تمام زمین و آسمان والوں کے ساتھ آپ کو اس حکومت سے ہٹانا چاہے تو وہ ایسا کر پائے گا؟ ابو عباس نے کہا، نہیں، بخدا وہ ایسا نہیں کر سکتا اور بات صحیح وہی ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ نے اس بزرگ کے ساتھ جو نیکی اور احسان کیا ہے اسے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ابو عباس نے کہا، آج کے بعد تو مجھے اس کا ذکر کرتے نہیں سنے گا۔ پھر ابو عباس بیمار ہو گیا اور بیماری کی شدت کے باعث بروز اتوار 12 ذی الحجہ 136 ہجری کو مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 36 سال تھی۔ اس کی نماز اسماعیل بن علی بقول عیسیٰ بن علی نے پڑھائی اور اسے انبار میں پڑھائی دوبارہ دیکھتی ہوں، ہجری کو مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 36 سال تھی۔ اس کی نماز اسماعیل بن علی بقول عیسیٰ بن علی نے پڑھائی اور اسے انبار میں اس کے محل میں دفن کیا گیا۔ اس کی حکومت کا کل عرصہ 4 سال اور 9 ماہ تھا۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578۔ آخری 2 جملے ہیں کہ معزز قارئین، ہم نے اپنے موسوعہ میں ابو عباس صفاح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور یہاں چونکہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ہم نے اختصار سے کام لیا۔ تو سامعین، پیج 556 پہ ہم اپنی اس ریکارڈنگ جس میں ہم پڑھ رہے تھے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ کریں گے آڈیو، اس میں نئے چیپٹر کے ساتھ کہ جس کا نام ہے امام صادق علیہ السلام سرزمین عراق میں، ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔